تو خلیج پیدا ہو جاتی ہے اور یہ خوبصورت تعلق یہ بدصورت بن جاتا ہے. لیکن اگر ایک آدمی تھوڑا سا رعایت کر کے اپنے بیوی سے اچھا سلوک رکھتا ہے، اس کا دل نہیں دکھاتا، اس کو بے عزت نہیں کرتا، اس کو خوار نہیں کرتا، اس کو عزت دیتا ہے، اس میں کوئی کمی ہے تو اس کو برداشت کرتا ہے، تو میرے نبی نے فرمایا سب سے پہلے جو عمل انسان کے ترازو میں تولا جائے گا، سب سے پہلا عمل وہ بیوی سے سلوک تولا جائے گا. اب دیکھ رہے ہیں 24 گھنٹے کی ڈیلنگ ہے، کتنا بڑا ذخیرہ بن گیا. اگر یہی ٹھیک کر رہا ہوں تو کتنا بڑا ذخیرہ بن گیا. میں قرآن کتنا پڑھ لوں گا. میرا ایک دوست ہے، اللہ اس کی زندگی میں برکت دے، وہ تقریباً روزانہ ایک ختم کرتا ہے، اور 3 دن، ایک ہفتہ، ایک دن، یہ اس کے قرآن پڑھنے کا معمول ہے. ہفتے میں ختم، 3 دن میں ختم، 1 دن میں ختم. یہ اس کا سالہ سال سے معمول ہے. ہر آدمی تو قرآن کا حافظ نہیں ہے کہ اس طرح بیٹھ کے چلے. چند لوگ حافظ ہیں، لیکن شادی تو ہر ایک کی ہوتی ہے. چند ہوتے ہیں جن کو نہیں ملتا یہ رشتہ ان کے اللہ آگے کرے گا. جو مرد عورت بغیر شادی کے مر جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ، اگر وہ جنتی ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں پہنچانے سے پہلے آپس میں خود اللہ اپنی ثوابدید پر ان کے نکاح کرے گا، پھر اس کے بعد ان کو جنت میں داخل فرمائے گا. تو اگر میں اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کر رہا ہوں، ایسے بیوی کا پہلا عمل خامن سے سلوک تولا جائے گا. اگر میری بیوی میرے ساتھ اچھا سلوک کر رہی ہے اور میری رعایت کرتی، میرا خیال کرتی ہے، تو یہی جنت کا بہت بڑا عمل بن جاتا. ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک آدمی کا ترازو سٹیبل نہیں ہوگا، کبھی ایسے کبھی ایسے، کبھی ایسے کبھی ایسے. تو وہ نیکی یوں ہو جائے یا گناہ یوں ہو جائے، ایسے نہیں ہو رہا، وہ ایسے ایسے ہو رہا ہے. تو اس پر اتنی ہیبت طاری ہوگی، چونکہ آ گئی یا جہنم یا جنت. تو اگر موت ہوتی تو وہ گھبراہٹ سے مر جاتا، وہ موت تو ختم ہو گئی. تو ادھر میں ایک ایسے بادل سا آئے گا اور اس کے رائٹ ترازو میں بیٹھے گا اور اس کو بالکل ایسے کر دے گا، تو اس کی جان میں جان آئے گی اور اس کی جنت کا اعلان ہوگا. تو وہ پوچھے گا تولنے والے سے، بھائی یہ کیا ہے، یہ کیا ہے؟ تو فرشتہ کہے گا یہ تیرے اچھے اخلاق ہیں جنہوں نے آج تجھے بچا لیا. اب اچھے اخلاق تو 24 گھنٹے کی ڈیلنگ کا نام ہے نا. 24 گھنٹے کی ڈیلنگ اچھے اخلاق. عبادات 24 گھنٹے ہو نہیں سکتے. سارا سال روزہ رکھنے والا کوئی نہیں مل سکتا. ساری رات جاگنے والا کوئی کروڑوں میں شاید کوئی ایک ہوگا. لیکن یہ ڈیلنگ تو میں ہر بیوی سے ہے، بچوں سے ہے، دوستوں سے ہے، نوکر سے ہے، ملازم سے ہے، دوسروں اپنوں سے ہے، غیروں سے، غیر مسلم سے. آپ کی تو غیر مسلم سے بھی ڈیلنگ. اگر آپ کے اخلاق اچھے ہیں اور آپ کا بول میٹھا ہے تو اس کو کوئی عمل نہیں پکڑ سکتا. میرے نبی نے فرمایا ساری زندگی کے تہجد گزار، کبھی نہ سویا رات بھر، ساری زندگی کے روزے دار، کبھی نہ روزہ چھوڑا سوائے عید کے. تو یہ تو ممکن نہیں ہے. اگر 1434 سال میں 1400 آدمیوں نے بھی کیا ہو تو یہ بھی زیادہ مجھے نظر آتے ہیں، جو کہ انسانی فزیک کے بس سے باہر کی بات. کوئی بہت اللہ کے خاص نیک بندوں نے ایسا کیا ہو تو وہ ہو سکتا ہے ضرور کیا ہوگا. لیکن ایک آدمی اپنے اخلاق اچھے کر لے تو اللہ کے نبی کا فرمان ہے یہ اچھے اخلاق والا اس کے برابر آ کے کھڑا ہو جائے گا. کھاتے پیتے سوتے جاگتے اس کے برابر آ کے کھڑا ہو جائے کہ اچھے اخلاق کے ذریعے سے. سعید انور اور یوسف یہ جو ہمارا محمد یوسف کرکٹر تھا نا، جب سعید انور تبلیغ میں لگا تو پھر اس کو فکر چڑھا یوسف یوحنا کا. پہلے تو تھا کوئی، ایک جگہ یوسف بیان کر رہا تھا، میں بھی بیٹھا تھا، کہنے لگا میں حیران ہوں، میں 10 سال ان کے ساتھ میں نے کرکٹ کھیلی، کسی نے مجھے اسلام کی دعوت نہیں تھی. اتنے یہ اپنے کام سے دور ہو گئے، اپنے منصب سے دور ہو گئے کہ 10 سال میں ان کے ساتھ رہا، کسی نے مجھے
آدھے زبان سے بھی نہیں کہا کہ یار کلمہ پڑھ لیں. کہ یہ تو سعید انور تبلیغ میں لگا تو اس کو فکر چڑھا, وہ پھر اس کو لے کر میرے بیانوں میں لاتا رہا, چھپا کے لاتا تھا, چھپا کے. یعنی میں یوں بیٹھا ہوں, مجمع یوں بیٹھا ہوا, تو اس کو بیک ڈور سے لاتا تھا اور ایسے صوفوں کو پیچھے بٹھا دیتا تھا. یہ اس کے ساتھ کرتے 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 آخر اللہ نے اس کے دل میں ایمان ڈال دیا اور مسلمان ہو گیا. تو پھر اس نے کہا کہ میں بھی ظاہر نہیں کر سکتا, میں چاہتا ہوں میری بیوی بھی کلمہ پڑھ لے پھر ظاہر کروں. میں نے کہا ٹھیک. تو پھر 3 سال بعد اس کی بیوی نے بھی پڑھ لیا. تو یہ دونوں میرے پاس آئے, کہنے لگے ہماری طاقت لگ گئی ہے کرکٹ پر, تو جنت کا شارٹ کٹ بتاؤ. شارٹ کٹ. میں نے کہا اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ 3 کام جو کر لے گا نا, جنت الفردوس کی چابی مجھ سے لے لے. جنت الفردوس کی چابی ایک توڑنے والے سے جوڑے, ایک حق سے محروم کرنے والے کو اس کا حق دے, اور ایک زیادتی کرنے والے کو معاف کر دے, اور جنت الفردوس کی چابی لے لے. کہنے لگے تھا اوکھے کام, میں کوئی سوکھے دس. میں نے کہا کہ شارٹ کٹ کے لیے تو پھر اوکھا ہی کام چاہیے. اسلام کا مشکل ترین سبق اچھے اخلاق, اور خوبصورت ترین سبق اچھے اخلاق. ہر چیز کی ایک میک اپ ہوتا ہے نا, جس سے وہ چیز خوبصورت ہو جاتی. ہر چیز کا ایک میک اپ ہے جس سے وہ چیز خوبصورت ہو جاتی. تو اسلام کا جو میک اپ ہے وہ اچھے اخلاق. جیسے ہمارا میک اپ جو لباس, لباس ہمیں زینت دیتا. عورت کا میک اپ زیور ہے, اس سے وہ خوبصورت ہو جاتی. تھوڑا کلر وغیرہ لگانے, اس سے وہ خوبصورت ہو جاتی. اسلام کا لباس, اسلام کا زیور, اسلام کا میک اپ, اسلام کا حسن, وہ ہمارے اچھے اخلاق جس سے وہ خوبصورت ہو جاتا. اس کو کوئی چیز نہیں پکڑ سکتی. ہمارے نبی نے لمبی نمازیں پڑھی تو اللہ نے منع کر دیا, ما انزلنا علیک القرآن لتشقى. میرے محبوب اتنی لمبی نہ پڑھ کے آپ کے پاؤں ہی پھٹ جائیں. اب پاؤں پہ ورم آ جاتا تھا تو نے کہنا درمیانی پڑھ, درمیانی. آپ نے سارا مال خرچ کر دیا, اللہ نے اس سے بھی روک دیا. لا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. میرا نبی نے ایسا بھی نہ کہا. کچھ اپنے لیے رکھ, کچھ خرچ کر. جس کام کے لیے آئے تھے تبلیغ, اس میں اپنا سینہ جلایا تو اللہ نے اس سے بھی روک دیا. فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. میرا نبی تبلیغ تو کر پر اپنا اندر نہ جلا, اپنا اندر نہ جلا. اب یہ 3 بڑے کام ہیں. دنیا کا سب سے بڑا کام تبلیغ ہے کہ 1.25 لاکھ نبیوں نے تبلیغ کی ہے اور کوئی کام نہیں کیا. اور پھر عبادات میں سب سے بڑی عبادت نماز ہے, اور اس کے بعد سب سے بڑی عبادت مال کا خرچ کرنا ہے, سخاوت.